السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حضرات، میں ڈی ضیاء الرحمن عمری آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف اس سلسلے کی یہ چوتھی کڑی ہے، چوتھا حصہ ہے۔ آج 4 رمضان ہے۔ کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ معبود کون ہو سکتا ہے اور معبود کون ہوگا، تو بتایا گیا تھا کہ معبود ہمارا وہی ہے جو کہ ہمارا خالق ہے، اور چونکہ خالق ہمارا اکیلا ہے اس لیے معبود بھی ہمارا اکیلا ہے۔ دنیا میں اگر ایک سے بڑھ کے معبود ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک سے بڑھ کے خالق ہوں گے تو ایک سے بڑھ کے معبود ہوتے، لیکن چونکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق بھی نہیں ہے۔ کل بتایا گیا تھا یہ ہمارے پاس بہترین اصول ہے، ایسا اصول جس کا کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی عقل رکھنے والا انسان بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارا معبود ہمارا خالق ہی ہونا چاہیے، ہمارا اپنا سر اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اس نے کہ ہم کو پیدا کیا، نہ کہ اس کے سامنے جو ہم جیسا پیدا ہوا، جو ہمارے جیسا کھانے اور پینے والا ہے۔ آئیے ہم آج دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے متعلق، ان ذاتوں سے متعلق کیا سوال کیا ہے جو ذاتیں اللہ کے ساتھ شریک کی جا رہی ہیں۔ لوگ اللہ کے ساتھ جن لوگوں کو شریک کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں کیا سوال کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی بات ہے، ایک بہت ہی بہترین نقطہ ہے قرآن مجید کا، اور یہ بہت ہی پیارا اسلوب ہے قرآن مجید کا، اور یہ نرالا انداز ہے قرآن کے سمجھانے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شرکاء سے متعلق ایسا بہترین سوال کیا کہ اس سوال کا جواب ملنے کے بعد کسی اور انسان کو اللہ کے ساتھ اور ذاتوں کو شریک ٹھہرانے کا موقع ہی نہیں رہ جاتا۔ بہت بہترین سوال ہے۔ وہ سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ ان شرکاء نے دنیا کے اندر کس چیز کو پیدا کیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ترتیب وار۔ آپ کے سامنے 3 آیتیں انشاءاللہ رکھوں گا میں، جیسا کہ اللہ نے کہا سورہ احقاف کے اندر، قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 4 ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو مجھے بتاؤ، أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، مجھے بتاؤ کہ تم اللہ کے سوا جن شرکاء کو پکارتے ہو ان شرکاء نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین سوال ہے۔ تم جن کی بندگی کر رہے ہو اللہ کے ساتھ اوروں کی، تم جن کو اللہ کی بندگی میں شرکت دے رہے ہو، حصہ دار بنا رہے ہو، مجھے بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا۔ ام لہم شرکن فی السماوات، یا آسمانوں کی پیدائش میں ان کا کوئی حصہ ہے، ان کا کوئی رول ہے؟ کیا ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیا تھوڑا حصہ اور تھوڑا حصہ انہوں نے پیدا کیا؟ ایسی بات ہے کیا؟ تھوڑی زمین اللہ نے بنائی، باقی کی زمین اوروں نے بنائی، ایسی بات ہے کیا؟ کیا زمین کی پیدائش میں، آسمان کی پیدائش میں اللہ کے ساتھ یہ لوگ شریک ہیں؟ سوال کیا جا رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا سوال ہے، اتنا اہم سوال ہے، دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان اس سوال کے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں اللہ کے علاوہ اوروں نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ سوال اس انداز کا ہے کہ اس میں نفی کی جا رہی ہے
کہ ہرگز اللہ کے علاوہ کسی اور نے نہ آسمان بنایا نہ زمین بنائی کسی نے۔ پتہ یہ چلا کہ جب تم لوگ شرکا کو، معبودان باطل کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، بندگی میں حصہ دینا چاہتے ہو، تو آپ کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ وہ تمہارے شرکا خالق بھی ہیں کیا۔ جب آپ دوسرے شرکا کے تعلق سے یہ پروف نہیں کر سکتے کہ وہ بھی خالق ہیں، تو آپ کو کمپلسری یہ بات ماننا پڑے گا کہ یہ شرکا اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شریک نہیں ہیں، یعنی ہماری عبادت 100% صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ دوسرے اللہ تعالیٰ کی خلقت میں، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے میں، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کیے آسمان زمین، ان چیزوں میں یہ لوگ شریک نہیں ہیں، چنانچہ یہ لوگ بندگی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ نے کہا ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو دلیل لا کے پیش کرو، مجھے بتاؤ آپ لوگ کیا اس سے پہلے کوئی کتاب میں ایسی بات گزری ہے، وہ کتاب لا کر بتاؤ۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کی آیتیں جو کتابیں اتری تھیں آسمان سے، کیا اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی انوالو ہیں زمین کو پیدا کرنے میں؟ کیا گزری ہوئی کتابوں میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زمین کے بنانے میں دوسرے لوگ بھی شریک تھے؟ ایسی بات ہے کیا؟ او اثارۃ من علم، یا کوئی علم ہے جو آپ کی طرف منتقل ہوتے آیا ہے؟ مفسرین نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہو تو پیش کرو، یا کوئی دلیل عقلی ہے تو بھی پیش کرو۔ نہ کسی پروف کے اعتبار سے یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے شریک ہے آسمان بنانے میں، اور نہ ہی عقل اس بات کو مانتی ہے کہ زمین آسمان کے بنانے میں اللہ کے سوا اور بھی شریک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آسمان کے بنانے میں، زمین کے بنانے میں دوسرے شریک نہیں ہیں، دوسرے پارٹنر نہیں ہیں، تو عبادت میں بھی وہ پارٹنر نہیں ہو سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو پارٹنر بنانے کے لیے عبادت میں یہ ضروری ہے کہ تم دوسروں کو پہلے آسمان زمین کے پیدا کرنے میں پارٹنر ثابت کرو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ زمین اللہ نے جب بنائی تو دوسرے شرکا بھی زمین کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیے، نعوذ باللہ، یا زمین کا فلاں حصہ فلاں آدمی بنایا، فلاں شریک بنایا، فلاں معبود باطل بنایا، ایسا پروف کرو۔ یا آسمان کے بنانے میں، زمین کے بنانے میں فلاں نبی فلاں ولی کا دخل ہے، ایسا بتاؤ، پہلے پروف کرو۔ آپ ہرگز یہ پروف نہیں کر سکتے کہ آسمان کو اللہ کے ساتھ ایک اور نے بھی بنایا ہے۔ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے زمین کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کسی اور نبی کا بھی دخل ہے، کسی اور ولی کا بھی دخل ہے، کسی اور فرشتے کا بھی دخل ہے۔ جب آپ آسمان کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں اللہ کے ساتھ اوروں کی پارٹنرشپ کو ثابت نہیں کر سکتے، تو آپ لوگ اللہ کے واسطے بندگی میں بھی اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ آسمان زمین کو اللہ نے اکیلا بنایا۔ عبادت کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے، ہم عبادت کو تقسیم کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی یہ حق نہیں دے سکتے، اس لیے کہ زمین آسمان کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں نے حصہ نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ وہ خالق ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، لوگوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بنا لیا، ایسوں کو معبود بنا لیا جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے کہ لوگ ایسوں کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حال یہ ہے کہ وہ لوگ خود پیدا کیے گئے، وہ لوگ تو کچھ پیدا نہیں کرے،
الٹا وہ لوگ پیدا کیے گئے ہیں، ایسے پیدا ہوئے لوگوں کو آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں پارٹنرشپ کیوں دے رہے ہو، جبکہ ان کی پارٹنرشپ نہ آسمان کے بنانے میں ہے نہ زمین کے بنانے میں ہے؟ بات واضح ہے نا؟ ایک بات تو یہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہارے دعوے میں سچائی ہے تو تم لا کے پہلے پروف پیش کرو، اس کے بعد پھر بات کریں گے۔ کیا پروف ہے؟ کہ فلاں نبی نے آسمان کے بنانے میں حصہ لیا، فلاں نبی آسمان بنایا اللہ کے ساتھ، فلاں ولی اللہ کے ساتھ مل کر کے زمین بنایا، یا فلاں معبود، فلاں شریک جس کو ہم شریک ٹھہرا رہے ہیں اس نے آسمان کا فلاں ٹکڑا بنایا، یا فلاں نے زمین کا فلاں حصہ بنایا۔ نہیں، ساری زمین اللہ نے بنائی ہے، سارا آسمان اللہ نے بنایا ہے، کسی نے کچھ نہیں بنایا اللہ کے سوا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا آسمان، یہ کسی اور نے یہ چیز نہیں بنائی ہے۔ جب آسمان زمین کی پیدائش میں تمہارا کوئی حصہ نہیں تو عبادت میں بھی تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے، بہت ہی واضح ہے، سورہ لقمان کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ سورہ لقمان، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آسمان ستون کے بغیر ہے، دوسرا معنی ہے کہ آسمان ستون کے ساتھ ہے لیکن تم لوگ نہیں دیکھتے ہو۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، یہ ہے توحید ربوبیت، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا۔ آسمان اللہ نے بنایا، ہمارا عقیدہ ہے کہ آسمان کے بنانے میں اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو بنایا، میخوں کے طور پر اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، ان تمید بکم، تاکہ زمین نہ ہل پائے، زمین نہ ہلے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا۔ تیسری بات یہ ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، بارش برسائی۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے ہر قسم کے میوے زمین سے اگائے۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر آیت نمبر 10 میں 5 بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر کیا۔ آسمان کی پیدائش، پہاڑوں کی پیدائش، اسی طرح چوپایوں کی پیدائش، پانی کا برسانا، مختلف میووں کا اگانا۔ یہ 5 اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر کر کے سوال کیا ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کیا اللہ کی مخلوق ہے؟ آسمان، زمین، پہاڑ، چوپائے، پانی کا برسنا، یہ میووں کا اگنا، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم مجھے بتاؤ کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا۔ اللہ اکبر، کیا پیدا کیا انہوں نے؟ تم جن کو شریک مانتے ہو، چاہے کسی نبی کو ہو، چاہے کسی ولی کو ہو، چاہے کسی فرشتے کو، چاہے کسی انسان کو ہو، چاہے کسی خبر کو ہو، چاہے کسی مورتی، چاہے کسی پتھر کو ہو، چاہے کسی تصویر کو ہو، تم جس کو بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو، مجھے بتاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا۔ اللہ نے آسمان پیدا کیا، اللہ نے پہاڑ پیدا کیا، اللہ نے چوپائے پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، اللہ نے میوے اگایا، یہ سارے کام اللہ نے کیا۔ مجھے بتاؤ کہ تم جن کی بندگی کر رہے ہو انہوں نے کیا بنایا، ان کے ہاتھ میں کیا ہے، ان کی اختیار میں کیا ہے، بتاؤ ان کی مخلوقات کہاں ہیں۔ پتہ ہے چلا عبادت کے لائق ہونے کے لیے اس ذات کا خالق ہونا ضروری ہے۔
عبادت کے مستحق بننے کے لیے پیدا کرنا ضروری ہے۔ ہم ایسی ذات کو بندگی کرتے ہیں، ایسی ذات کی ہم بندگی کرتے ہیں، ہم ایسی ذات کو معبود مان لیتے ہیں جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ناانصاف ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی ناانصافی ہے کہ انسان ایسوں کی آرادھنا کرے، انسان ایسوں کی پوجا کرے، انسان ایسوں سے دعائیں کرے جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے، جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے۔ تو اللہ نے سوال کیا، جب تم لوگ دوسروں کو شریک کرنا ہی چاہتے ہو، شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، دوسروں کو پکارتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا؟ جب انہوں نے کچھ پیدا کیا ہی نہیں ہے تو تمہاری عبادت میں، اللہ کی بندگی میں ان کو شریک کرنا، یہ تمہاری ناانصافی ہے، یہ تمہاری خیانت ہے، یہ تمہاری سب سے بڑی نادانی ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص نہ کرتے ہوئے ایسوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے جو کہ اللہ کے مخلوق ہیں، نعوذ باللہ۔ بندگی خالق کا حق ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تم کو، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ تمہارا پیدا کرنے والا ہی تمہاری عبادت کے لائق ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہی تمہارا معبود ہے، لیکن تم نے اللہ کے ساتھ ایسوں کو شریک ٹھہرا لیا جو کہ مخلوق ہے، گویا کہ تم لوگوں نے خالق کو مخلوق کو برابر کر دیا۔ تم کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ تم پہچان سکو کہ خالق کون ہے، مخلوق کون ہے۔ تعجب کی بات ہے، ایسا حق جو خالق کے لیے خاص ہونا چاہیے تم نے اسی حق کو تقسیم کر کے مخلوق کو بھی دیا۔ ایسا حق جو خالق کے لیے خاص ہونا چاہیے تم نے اس کو تقسیم کر کے مخلوق کو بھی دیا۔ یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے دنیا کے اندر، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہرگز اس گناہ کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے۔ شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ آسمان پیدا کیا اللہ اکیلا، زمین پیدا کیا اللہ اکیلا، پانی برسایا اللہ اکیلا، چوپایوں کو پھیلایا اللہ اکیلا، زمین سے میوے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اکیلا، ہر کام اللہ اکیلا کرتا ہے۔ لیکن تم لوگوں نے ہر کام اللہ تعالیٰ اکیلا کرنے کے باوجود بھی تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنے والوں کو سب کچھ کرنے والے کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات پاک ہے ایسے شرک سے، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے ایسی بیکار کی باتوں سے، اللہ کی ذات بہت ہی اعلیٰ ہے ایسی نادانی سے، ایسے شرک سے، ایسی گستاخیوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کام پانچ کام گنائے اور پوچھا کہ انہوں نے کیا پیدا کیا؟ پھر اللہ نے کہا بل الظالمون فی ضلال مبین، حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ حقیقت میں گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ خالق کے ساتھ مخلوق کو شریک کرنا عبادت میں یہ ظلم ہے، ایسا کام کرنے والا ظالم ہے اور ایسا کام کرنے والا گمراہ ہے۔ کچھ بھی ہو اور کوئی بھی ہو، وہ انسان گمراہ ہے، وہ انسان ظالم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا عیسائیوں کے تعلق سے سورہ مائدہ آیت نمبر 72 اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، مسیح علیہ السلام نے کہا کہ اے اسرائیل کی لوگو، اے بنی اسرائیل، تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کی کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانے والے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ظالم ہیں۔
یہ دو باتیں بتائی گئی۔ اسی طرح سورہ فاطر میں کہا گیا، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 ہے اور آیت نمبر 40، قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ۔ آئے نبی آپ ان سے پوچھئے تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے شرکاء کے تعلق سے بتاؤ کہ ان شرکاء نے زمین کا کون سا حصہ بنایا یا آسمان کا کون سا ٹکڑا پیدا کیا۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم علی بینۃ من، کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے، آسمانی کتاب، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی شریک ہیں زمین کے بنانے میں؟ کیا کوئی بات گزری ہے کسی کتاب میں؟ جو پہلے کتابیں گزری ہیں آسمانی کتابیں، کیا آسمانی کتابوں میں تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور ایک بھی شریک ہے؟ ایسی بات ہے کیا؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں عبادت میں، یہ لوگ گمراہی میں ہیں، یہ لوگ غفلت میں ہیں، بلکہ یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان شرک لظلم عظیم۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر شرکاء کے تعلق سے یہ سوال کیوں کیا کہ انہوں نے کیا پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے سوا پوجے جانے والے ذاتوں کے سلسلے میں یہ سوال کیوں کیا کہ انہوں نے کیا پیدا کیا؟ یہ سوال اس لیے کیا کہ عبادت کا مستحق ہونے کے لیے پیدا کرنا ضروری ہے، خالق ہونا ضروری ہے، لہٰذا جو خالق نہیں، وہ معبود نہیں، جس نے پیدا نہیں کیا اس کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ ہماری بندگی خالص اسی کے لیے ہونا چاہیے جس نے ہم کو پیدا کیا۔ ہمارے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرا شریک نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہماری بندگی میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا خالق، اللہ تعالیٰ اکیلا مالک ہے۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جب پتہ یہ چلا کہ خالق اکیلا ہے، پیدا کرنے والا اکیلا ہے، اس کی سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور ہم یہ بھی جان لیے کہ پیدا کرنے والا ہی معبود ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی خالق کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے، بہت تعجب کی بات ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ بندہ پیدا کرنے والی کی بندگی کرے اور ساتھ ہی ساتھ پیدا ہونے والے کی بندگی کرے۔ یہ ناانصافی ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ میں عبادت کا حق اس کو بھی دے رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اچھی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں اس بندگی کا حق اس کو بھی دے رہا ہوں جو میرے جیسا پیدا ہوا۔ یہی تو ناانصافی ہے، یہی تو ظلم ہے۔ ظلم کس کو بولتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، جو چیز جہاں رکھنا چاہیے وہاں رکھے بغیر آپ کسی اور جگہ رکھتے ہیں تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ عبادت ہونی چاہیے خالق کی، آپ خالق کی بجائے آپ بندگی مخلوق کی کرتے ہیں تو یہی تو ظلم ہے، یہی تو ظلم ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہی معبود جو کہ ہمارا خالق ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا معبود صرف ہمارا خالق ہے۔ جو آدمی، جو انسان خالق کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہراتا ہے، دنیا کے اندر اس سے بڑا جاہل انسان کوئی نہیں، دنیا کے اندر اس سے بڑا نادان انسان کوئی نہیں۔ اکثر لوگ جہالت میں یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح تعارف دنیا میں نہ ہونے کی وجہ سے ہی اکثر طور پر غیر اللہ کی بندگی ہو رہی ہے۔ اللہ کے سوا اوروں کی بندگی ہونے کا راز یا اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے کا راز اسی میں چھپا ہوا ہے کہ وہ لوگ غفلت میں ہیں، وہ لوگ جہالت میں ہیں۔ جہالت ایک ایسی بری بلا ہے جو انسان کے لیے ساری برائیوں کی جڑ ثابت ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کیا کہتا ہے، جہاں بھی توحید کا ذکر آیا، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا ذکر آیا، قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیوں کہا گیا؟
اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے نہیں جاننے والے ہی اکثر طور پر شرک کرتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہمارا شرک یہ شرک ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو بندگی سمجھ کے کرتے ہیں، وسیلہ سمجھ کے کرتے ہیں۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ خالق ہمارا اکیلا معبود ہے۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن مجید کے اندر جو لوگ خالق کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو پیدا کرنے میں اکیلا ہے وہی معبود ہے ہمارا، اس کے باوجود بھی جو لوگ پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر اوروں کی بندگی کرتے ہیں، یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں سے قرآن میں ایسے سوالات آئے ہیں جو انسان کے دل کو واقعی اپیل کرتے ہیں، جو انسان کے عقل کو جھنجھوڑنے والے سوالات ہیں۔ نمبر 1 سورہ نحل کی آیت، آیت نمبر 17، أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا پیدا کرنے والا اور پیدا نہیں کرنے والا دونوں برابر ہیں؟ تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، تم لوگ سوچتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے سوال کیا۔ اسی طرح ایک اور سوال اللہ نے کیا سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 28 کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو؟ تم اللہ کا انکار کس بنیاد پر کرو گے جبکہ تم لوگ مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ ہی نے تم کو زندہ کیا، زندگی بخشا، ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو موت دینے والا ہے، ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ کتنا بہترین سوال ہے، انسان کی عقل کو اپیل کرنے والا سوال، انسان کے دل کو نرم کرنے والا سوال، پتھر جیسے دل کو بھی موم کرنے والا سوال اللہ نے کیا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کس بیس پر کرو گے؟ تمہارے پاس پروف ہے ہی کہ اللہ کا انکار کرنے کا، تم اللہ تعالیٰ کو پہچانو، تم اللہ تعالیٰ کو جانو، تم اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرو، تم کیسے انکار کرو گے اللہ تعالیٰ کا جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، تم مردہ تھے، پتہ یہ چلا کہ تمہاری مردے کی حالت سے زندگی بخشنے والے کی ذات تمہارے انکار کے لائق ہے، تم انکار کرو گے اس کا۔ ثم یمیتکم، پھر تم کو وہ موت دینے والا ہے، تم کس کا انکار کر رہے ہو؟ تم کو موت دینے والا تمہارا رب نہیں ہو سکتا، تم کو موت دینے والا تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، تم کو موت دینے والا تمہارا خالق نہیں ہو سکتا۔ ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ جو صفتیں ہیں، یہ جو بڑے بڑے کام ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ مردے سے زندہ کرنا، پھر زندے سے موت دینا، پھر مردہ سے پھر دوبارہ قیامت کے روز اٹھانا، پھر اس کو قیامت کے روز جمع کرنا، یہ سارے کام کرنے والی اتنی عظیم اور اتنی بڑی ذات کا آپ لوگ انکار کرتے ہو۔ حقیقت کیا ہے؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ حج کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 74، لوگوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنا چاہیے ویسی قدر لوگوں نے نہیں کی، لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں جیسے کرنا چاہیے تھا، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں جیسے پہچاننا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت طاقتور ہے، بہت قوی ہے، بہت زبردست اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے والا، اللہ کی عظمت کو جاننے والا، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے والا، اللہ کے احسانات کو سوچنے والا، اللہ کے احسانات کو دیکھنے والا، اس کے متعلق سوچنے والا اللہ کا انکار نہیں کرے گا۔ اس طرح کے اور بھی اللہ نے سوالات کیے ہیں قرآن مجید کے اندر، جو سوالات ہم کو جوڑتے ہیں انشاءاللہ، اور بھی 2-3 جگہ ایسی ہی باتیں کہی گئی ہیں قرآن مجید کے اندر، تم اللہ کا انکار کیسے کرو گے کہ اللہ نے تم کو فلاں فلاں کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اگلے ہمارا درس میں وقت ہو چکا ہے، آپ لوگ جڑے رہیے ہر دن ٹھیک دوپہر میں 2 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کا سلسلہ ہے۔ امید ہے کہ یہ سلسلہ چلے گا رمضان بھر میں انشاءاللہ، آگے کی باتیں انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو
صحیح تعارف اللہ تعالیٰ کا جاننے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے صحیح معلومات حاصل کر کے بڑے بڑے علماء سے، اتھینٹک کتابوں سے پھر ہم اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔